آب حیات وہ پانی جس کی خواہش ہر بادشاہ، ہر سیاح اور ہر بحری جہاز کے کیپٹن نے کی، وہ پانی جس کے اندر ہر بیماری کا علاج تھا۔ آخر آب حیات کا چشمہ کہاں ہے؟ کیا کوئی ہستی آب حیات کے چشمے تک پہنچ سکی ہے؟ کیا کسی نے آب حیات پیا ہے؟ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ چلیں ویڈیو کو شروع سے شروع کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں مزمل۔ آج کی ویڈیو بڑی مزیدار ہونے والی ہے۔ اگر آپ ہسٹری، اسلامک اور حیرت انگیز انفارمیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پانی ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن پانی کی بہت سی اقسام ہیں، جس میں سے ایک قسم آب حیات، وہ چشمہ جس کے پانی میں ہر قسم کی بیماری کو ٹھیک کرنے کی طاقت موجود ہے، یہاں تک کہ انسان کو عمر بنا دے۔ آج ہم ایک چھوٹا سا سفر کریں گے جس میں آب حیات کے چشمے کو ڈھونڈنے کی مختصر سی کوشش کریں گے کہ واقعی ایسا چشمہ موجود ہے جو انسان کی تمام بیماریوں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یہاں تک کہ موت کو بھی۔ آب حیات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب وہ پانی جو انسان کو بقا دے، انسان کو امر کر دے۔ تاریخ کی قدیم کتابوں میں سب سے قدیم کتاب ہیروڈوٹس کی کتابوں میں آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا ہے، ایک ایسا قبیلہ جنہیں میکروبینز کہا جاتا تھا۔ میکروبین کی سرزمین پر ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا جس کا پانی اس قدر صاف، شفاف اور ہلکا تھا کہ کوئی بھی چیز اس میں تیر نہیں سکتی تھی، لکڑی کا اس سے بھی کوئی ہلکی چیز اس میں تیر نہیں سکتی۔ ہیروڈوٹس نے مزید لکھا ہے کہ جب یونان کا بادشاہ افریقہ کے سرزمین میں آیا، میکروبین اسے اس چشمے کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اس چشمے کے پانی سے غسل کیا۔ جب بادشاہ اس چشمے سے باہر آیا، اس کی جلد چمکدار اور چکنی ہو چکی تھی اور اس کے جسم سے ایک خاص قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ مزید ہیروڈوٹس نے بتایا ہے کہ میکروبین کی زندگی 120 سال تک تھی، مگر وہ پھر بھی جوان نظر آتے تھے۔ ان کے قد لمبے اور خوبصورت۔ اس کی وجہ ہیروڈوٹس نے میکروبین کی سرزمین پر بہنے والے اس چشمے کا ذکر کیا ہے کہ اس کے مستقل استعمال سے میکروبین کی زندگی اس قدر لمبی ہو گئی اور وہ بیماریوں سے پاک زندگی گزارتے جوان نظر آتے۔ یہ بات تو ظاہر ہے وہ آب حیات نہیں تھا، اگر وہ آب حیات ہوتا تو اس گاؤں کے رہنے والے تمام لوگ آج بھی زندہ ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ اس پانی کے استعمال سے ان کی زندگی، ان کی عمر لمبی ہو جاتی تھی اور خوبصورت اور جوان نظر آتی۔ چلتے ہیں ایک دوسرے سفر پر، جو کرسچن جارڈن جو بحری جہاز کے کپتان تھے، انہوں نے اپنی جرنی میں، اپنے سفر پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے جب وہ کلام کے پہاڑی علاقے کے قریب پہنچے، وہاں کے رہنے والوں نے جارڈن کو بتایا کہ یہاں پر ایک ایسا کنواں ہے جس کا پانی کا ذائقہ اور خوشبو سب سے الگ ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس پانی سے مثالوں کی خوشبو آتی تھی اور ہر گھنٹے بعد اس کا ذائقہ اور خوشبو بدل۔ آخر کیا راستا؟ مزید اس پر وہاں کے رہنے والوں نے بتایا اس پانی کو ہم بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چلیں اب ایک اور سفر شروع کرتے ہیں ذوالقرنین اور خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ امام زین العابدین نے ایک حیرت انگیز آب حیات کے بارے میں واقعہ لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کی دوستی ایک فرشتے سے تھی جس کا نام رافائل۔ ایک دن رافائل کی ملاقات ذوالقرنین سے ہوتی ہے اور ذوالقرنین آسمان پر رہنے والے فرشتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے رہتے ہیں اور ان کی عبادت کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس پر رافائل فرشتے نے بتایا کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو صدیوں سے قیام میں کھڑے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سجدے میں پڑے ہیں اور سر نہیں اٹھاتے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس پر ذوالقرنین نے اپنے خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری زندگی بھی بڑھا دے اور میں یہ زندگی اس کی تابعداری اور اس کی عبادت میں گزار دوں۔ اس پر رافائل فرشتہ بتاتا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چشمہ بنایا ہے جس کے پانی کے اندر تمام بیماریوں کا علاج اور یہاں تک کہ وہ انسان کو مکمل طور پر امر بنا سکتا ہے۔ اس پر ذوالقرنین نے اپنے تمام دربار میں موجود عالموں، ذہین لوگوں اور وزراء کو جمع کیا اور تمام لوگوں سے اس آب حیات کے چشمے کے بارے میں پوچھا۔ اس پر تمام لوگ خاموش رہے، لیکن ایک عالم بولا کہ آدم علیہ السلام کی وصیتوں میں سے پڑھا ہے اس آب حیات کے چشمے کے بارے میں کہ وہ چشمہ وہاں ہے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ اس پر ذوالقرنین نے اپنے 6000 سپاہیوں کے ساتھ ایک لشکر اور ایک سفر کی تیاری کی اور 12 سال تک مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک وادی ہے، تاریکی اور اندھیرا چھا رہا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس پر ذوالقرنین نے اپنے 600 سپاہیوں کے ساتھ اس وادی کی اپنے گھوڑے لے کر چلے۔ جیسے ہی ذوالقرنین اور اس کے سپاہی ذوالقرنین کے ان کا خالہ زاد بھائی خضر بھی ساتھ ان 600 سپاہیوں میں سے اس وادی کے اندر داخل ہوئے تو ایک عجیب و غریب سا طوفان آ گیا، بجلی چمکنے لگی اور ہر طرف کھلبلی مچی، گھوڑے بدک گئے
तमाम लोग रास्ता भटक चुके थे कि बाकी सिपाही उस वादी को पार करके उस वादी से बाहर निकल गए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ही रह गए थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस वादी में देखा कि एक चश्मा बह रहा है। इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे में गुस्ल किया और उसका पानी पिया। इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो पानी पी लिया और हमेशा के लिए अल्लाह ने उनको बका। खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है। और इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद वो उस वादी से बाहर आ गए। ये था आब हयात का वाक़या और आब हयात का मुख्तसर सा सफ़र। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।